اب میں جس ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں، آپ حافظ مثنوی شریف ہیں، صاحبزادہ حافظ محمد ابراہیم قادری محمودی، زیب سجادہ دربار عالیہ ستیانی شریف سندھ لخت جگر ہیں بابا سائیں کہ آپ تشریف لائیں گے اور اپنا خوبصورت نورانی وجدانی بیان فرمائیں گے۔ صاحبزادہ حافظ محمد ابراہیم قادری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد الأمين شافع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين وعلى أوليائه الكاملين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام اول تا آخر صد اکرام و تکریم صاحب تمام جتنے بھی یہاں پر صاحب مجلس ہیں، صاحب شرکائے کانفرنس ہیں اور صاحبان خانقاہ ہیں، مشائخ عظام، تمام جتنے بھی آئے ہوئے مہمان گرامی ہیں اور جتنے بھی سامعین اور دیکھنے والے ہیں، ناظرین، سب تہہ دل سے ان کی یہاں آنے اور اس کو صوفیہ کے اس پیغام کو تقویت دینے کے لیے اپنے وجود کے ساتھ، اپنے افکار کے ساتھ اور اپنے اس قیمتی وقت دینے کے ساتھ جو یہاں پر آئے ہیں، ان سب کا شکریہ گزار اور ان سب کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عزم میں آج بھی ہیں تو تا دم آخر بھی اسی کی نمائندگی میں رکھے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ no one is born for hating another person for his skin color or his background or his religion. تو آپ نے کہا کہ کوئی بھی بندہ پیدا ہوتے ہی کسی کے رنگ پر اس سے نفرت نہیں کرتا، کسی کی کیا وہ کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، اس منسوبیت سے، نسبت سے اس سے نفرت نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے مذہب سے، بلکہ اس کو سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا ہی کین بی taught ٹو لو، تو پھر اس کو کیوں نہ، جب یہ نفرت سکھایا جا رہا ہے، اس سیکھنے کے بعد آتا ہے، تو کیوں نہ اس کو محبت ہی سکھائی جائے شروع سے۔ تو وہ ہر کسی سے جب ملے گا تو ہر طرح کا فاصلہ ہٹائے گا اور اس کو قریب کرے گا اور اس سے محبت سے پیش آئے گا۔ یہ فاصلہ مٹانے والے بھی آئے اور ان فاصلہ مٹانے والوں کو صوفیاء کرام کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور سامعین با احترام، صوفیاء کرام میں شیخ ابو الحسن خرقانی، ان کی ایک بات میں پیش کروں گا کہ انہوں نے خرقان کے اندر تمام بڑے مہمان سرائے بنوائے، اور ان کی جو فکر تھی وہ کیا تھی؟ کیوں کہ تصوف کے اور صوفی ازم کی سب سے بڑی جو احادیث ہیں، اس میں سب سے بڑی حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف میں فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا الى صورکم ولیکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ فرمایا خبردار، میں خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم اپنی ظاہری اعمال پہ ہی بھروسہ مت کر لینا، وہ نہیں دیکھتا۔ تم اپنے صورتوں کی سجاوٹ میں نہ لگ جانا، وہ نہیں دیکھتا۔ میں تمہیں ایک ایسا پتہ دیتا ہوں، اپنے دلوں کو سجانے میں لگ جاؤ، میرا خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو میرے عزیز، سیدنا ابو الحسن خرقانی نے وہ مہمان خانے کیوں بنوائے؟ اس وجہ سے کہ وہ ایسے سینٹر پوائنٹ پہ تھے کہ 4 رستے وہاں سے جڑتے تھے، تاجر آتے تھے جاتے تھے، مسافر آتے تھے جاتے تھے، وہاں بنوائے خرقان میں، اور کہا جو کوئی بھی اپنے فقراء کو وہاں خدمت کے لیے مقرر کیا، اور یہ کہا کہ اب یہ نظریہ ہوگا جو ہمیشہ چلے گا، اس پہ جو بھی یہاں مہمان آئے تو یہ چیز کا خیال رکھنا کہ اس کی
نہ ذات دیکھنا، اس سے نہ اس کا نام پوچھنا، نہ اس کے رنگ کو دیکھنا، بلکہ اس کے مذہب سے بھی اس کا کوئی سوال نہ کرنا کس مذہب کے ہو. اس کو بس یہ میرا حکم ہے کہ کہنا برخان ابوالحسن بیایت بخورید بنوشید بخسبید بروید، کہ آؤ ابوالحسن کا یہ دسترخوان ہے، یہاں آؤ، کھاؤ پیو آرام کرو، جی چاہے تو چلے جاؤ. تو کہا یہ ہوگا پیغام کسی کا، تو یہ فاصلہ سارا مٹا دیا. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ صوفیاء کے سلطان ہیں. آپ نے فرمایا جو میرا فقیر ہے، جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس پر یہ دو چیزیں لازم ہیں کہ علیکم یا ایھا المرید بسخاء النفس وبشاشۃ الوجہ. آپ نے فرمایا جہاں بھی جاؤ اپنی نفس میں سخا رکھو، اپنے آپ اپنے اہل کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اور جو بھی ملے اس سے فاصلہ مٹانا، فرق مٹانا. سخا یہ ہے کہ تم اس سے جب بھی رہو پوری زندگی اس کو تکلیف نہ دو. اور فرمایا دوسرا یہ کہ جب بھی جس سے ملو تو چہرے میں تمہارے حشاشیت بشاشیت ہو، تم خوشی سے ملو، کسی سے مرجھا کر نہ ملو، تمہیں دیکھنے والے بھی مسکرائیں. تو یہ تعلیم صوفیاء کی ہے. اور صوفیاء میں مولانا روم کی بات نہ ہو تو شاید ادھوری ہوگی. میں آخر میں مولانا روم کہ صوفی امن کانفرنس، صوفی میں امن کیسے آتا ہے، صوفی امن کہاں سے لاتا ہے، وہ اہل امن اور صاحب امن کیوں ہوتا ہے، رومی اس کی وجہ سمجھاتے ہیں رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا روم جا رہے ہیں تو دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص تھا، اس کا ایک اونٹ ہے اور وہ اپنی لکڑی کے ساتھ he was hitting with the stick on his camel، تو اس کو مار رہا ہے اور آگے لے جا رہا ہے. تو یہاں پر مولانا روم کی شاگرد ہیں، رومی نے کہا دیکھ رہے ہو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مار رہا ہے. کہا نہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں. آپ نے کہا خشم اشتر نیست برآں چوب او، پس مختاری شتر بردست بو. آپ نے فرمایا یہ جو اونٹ ہے نا، اس اونٹ کو کوئی بھی گلا، کوئی بھی جو ہے تکلیف اس لکڑی سے نہیں ہو رہی ہے. فکر دیکھیں کیوں، وہ جانتا ہے کہ یہ لکڑی تو مختار کے ہاتھ میں ہے، وہ مار مختار رہا ہے، لکڑیاں اس کے سامنے تو سب بے جان پڑی ہیں. یہی کیوں لگ رہی ہے، وہ مختار کے ہاتھ میں. تو یہ صوفیاء نے سمجھایا کہ وہ حدیث بخاری شریف کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ. اگر کوئی امت قومیں جمع ہو کر تمہیں نفع دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو حضور نے فرمایا وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی مگر صرف اتنا جتنا وہ رب چاہے. اور پھر فرمایا ان یضروک لم یضروک الا بشیء. آپ نے فرمایا لم یضروک بشیء، آپ نے فرمایا اگر تمہیں تکلیف دینے کے لیے افواجیں اور تکلیف دینے کے لیے لشکر دنیا کے کفار کے دشمنوں کے جمع ہو جائیں، لیکن اے پاکستان، اے کشمیر، اے مسلمان، اے مومن، اے حضور کے عاشق، اے حضور کے آل و اصحاب کے عاشق، اے اولیاء کو صوفیاء کو ماننے والے، وہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا رب چاہے گا. تو فرمایا وہ لاٹھی کچھ نہیں کر سکتی جب تک وہ مختار نہ چاہے. تو کہا رومی نے کہ لاٹھیوں کو چھوڑ دو، یہ لوگ، یہ اسباب، یہ ذرائع، یہ نیوکلیر، یہ طاقتیں، یہ حکومتیں، یہ دنیا کی جو بھی دشمن ہیں، یہ تو لاٹھی ہیں، یہ بے جان ہیں. وہ مختار ہے، جو چاہے وہ کرے، اس سے اپنی لو جوڑ لو. جب تم اپنے رب سے جڑو گے، رومی نے کہا کہ قیامت میں تم جو جہنم دیکھو گے وہ تو آخرت میں ہے، دنیا میں خدا نے جہنم تو تمہارے اندر ہی رکھی ہے، جنت بھی تمہارے اندر ہے. اگر اس جہنم کو ختم کر دو تو صوفی نے اندر کے اندر اپنے امن جب قائم کیا خدا کی محبت سے. اور رومی نے کہا کہ از محبت خارہا گلشن شود وز محبت نورہا نارہا نوری شود. آپ کہتے ہیں کہ محبت آ جائے تو کانٹے بھی گلشن و باغ بن جاتے ہیں. مرید ہندی کہتے ہیں پیر رومی کے آخری بات
کہ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نا رسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، وما علینا الا البلاغ۔